بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیدائش سرور کون و مکان 9 ربیع الاول 22 اپریل 571 مکہ مکرمہ۔ وفات 12 ربیع الاول 8 جون 632 مدینہ منورہ۔ معظم در اسلام بعثت رمضان 12 اگست 610 غار حرا در مکہ مکرمہ مرکز قیام مدینہ منورہ کی مسجد نبوی حجرہ عائشہ نسب اسماعیل بن ابراہیم کی نسل میں قریش عرب سے والدہ آمنہ بنت وہب اور والد عبداللہ بن عبد المطلب رضاعی، والدہ حلیمہ سعدیہ رضاعی، والد حارث بن عبدالعزیز، اولاد نرینہ قاسم عبداللہ ابراہیم، صاحبزادیاں زینب رقیہ ام کلثوم فاطمہ، ازواج مطہرات ختیجہ بنت خولد سودا بن زمعہ عائشہ بن ابوبکر حفصہ بن عمر زینب بن خزیمہ ام سلمہ زینب بن حبشہ جویرہ بن حارث ام حبیبہ صفیہ بن ہی میمونہ بن حارث مارہ بن قبطیہ مغزلہ کولمار ابو القاسم محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب۔ 12 ربیع الاول 8 جون 570 یا 571 12 ربیع الاول 8 جون مسلمانوں کے آخری نبی ہیں۔ 632 آخری مسلمان آخری نبی ہیں۔ اہل اسلام کے نزدیک محمد تمام مذاہبوں کے پیشواؤں سے کامیاب ترین پیشوا ہیں۔ آپ کی کنیت ابو القاسم تھی۔ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم طرف سے انسانیت کی جانب بھیجے جانے والے نبی انبیاء کرام کے سلسلہ آخری نبی ہیں، جن کو اللہ نے اپنے دین کی در سے شکل انسانوں کی جانب بار پہنچانے کے لیے دنیا میں بھیجا۔ انسائکلوپیڈیا بریٹا کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی تمام مذہبی شخصیات میں سب سے کامیاب شخصیات ہیں۔ جب مکہ میں پیدا ہونے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی پہلی آیات 40 برس کی عمر میں نازل ہوئی۔ ان کا وصال 63 سال کی عمر میں 632 میں مدینہ میں ہوا۔ مکہ اور مدینہ دونوں شہر کے سعودی عرب میں حجاز کا حصہ ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف کے والد کے انتقال کی دنیا میں آمد سے قریباً 606 ماہ قبل ہو گیا تھا، اور جب ان کی عمر 6 سال تھی تو ان کی والدہ حضرت آمنہ بھی رحلت فرما گئی۔ عربی زبان میں لفظ محمد کے معنی کئی جگہ پہ یہ لفظ اپنی اصل حمد سے ماخوذ ہے۔ یہ تعریف کرنا نام ان کے دادا حضرت مطلب صلی اللہ علیہ وسلم رسول خاتم النبیین حضرت اکرم رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے القابات بہت کو پکارا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے بہت سے نام اور القابات ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کے ساتھ تجارت میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ اپنی سچائی، دیانتداری اور شفاعت کردار کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب قبائل میں صادق اور امین کے القابات سے پہچانے جانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کثیر وقت مکہ میں بحیرہ کے غار میں جا کر عبادت میں صرف کرتے تھے۔ اس کو غار حرا کہا جاتا ہے۔ یہاں پر 610 میں ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغام دیا۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کی جانب سے جو پہلا پیغام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانا وہ یہ ہے: اقرأ بسم ربک الذی خلق الانسان، رب کا نام لے کر جس نے پیدا کیا، جمع ہوئے خون سے، اور سورۃ العلق آیات ہکتا 2۔ یہ ابتدائی آیت بعد میں قرآن کا حصہ بنی۔ اس واقعے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تبلیغ اسلام کی ابتدا کے لوگوں کو خالق کی وحدانیت دعوت دینا شروع کی۔ انہوں نے لوگوں کو روزہ قیامت کی فکر کرنے کی تعلیم دی۔ جب تمام مخلوق اپنے اعمال کے حساب دینے کے لیے خالق کے سامنے ہوگی تو اپنی مختصر مدت تبلیغ کے دوران میں ہی انہوں نے پورے جزیرہ نما عرب میں اسلام کو ایک مضبوط دین بنا دیا، اسلامی ریاست قائم کی اور عرب میں اتحاد پیدا کر دیا جس کے بارے میں اس سے پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے، اور قرآن کے مطابق کوئی مسلمان ہی ہو نہیں سکتا جب تک وہ ان کو اپنی جان و مال پسندیدہ چیزوں پر فوقیت نہ دے۔ قیامت تک کے مسلمان کی امت میں شامل ہیں۔ حلیہ ابن عباس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ یوں بیان کیا: ڈیل ڈول قد و قامت دونوں معتدل درمیانی تھے، جسم نہ زیادہ فربا نہ دبلا پتلا، ایسے قد نہ زیادہ لمبا اور نہ کوتاہ بلکہ معتدل۔ آپ کا رنگ کھلتا بندمی سفید میل، آنکھیں سرمنگی، خندہ دہن، خوبصورت مطابی چہرہ، داڑھی نہایت گنجان جو پورے چہرے انور کا احاطہ کیے سینے کے ابتدائی حصے پر پھیلی ہوئی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیرت نسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم احادیث، خطوط، معجزات اور شب قدر، بیت شجرہ، غار حرا و غار سور، عظمت، اہانت، ادوار، مکی دور، 570 والدہ کی وفات، 571 ولادت باسعادت مکہ میں، 576 والد کی وفات، 578 دادا کی وفات، 583 چند مرتبہ سفر شام پیش آیا، 595 شادی حضرت خدیجہ بن خویلد سے ہوئی،
610 نزول حضرت جبریل اور پہلی وحی اقرا کا نزول، 610 613 رسالت کے پیغام کا وقفہ کے بعد قریش کے سامنے اظہار، 615 ہجرت حبشہ، 616 میں ہاشم کا مشرتی بائیکاٹ، 618 یثرب کی شانہ جنگی، 619 بنی ہاشم کے بائیکاٹ کا اختتام، 619 عام الحزن چچا ابو طالب اور زوجہ محترمہ خدیجہ کا انتقال، 620 میراج، 622 ہجرت مدینہ منورہ، 618 یثرب کی خانہ جنگی، 622 ہجرت مدینہ، 624 غزوہ بدر اور مسلمانوں کی فتح، 624 غزوہ کناکا کی جلا وطنی، 625 غزوہ احد اور مسلمانوں کے مابین اختلاف اور ہزیمت، 625 میں نزدیک کے جلا وطنی، 627 غزوہ خندق اور مسلمانوں کی فتح، 627 غزوہ بنی قریظہ اور ان کی جلا وطنی، 628 صلح حدیبیہ میں قریش مکہ میں صلح، 628 میں بیعت عقیدہ میں مسلمانوں کی ادائیگی کی نماز کے لیے قریش کی رضامندی، 629 میں غزوہ خیبر مسلمانوں کی فتح، 629 میں غزوہ موتہ مسلمانوں کی فتح، 630 فتح مکہ مسلمانوں کی فتح، غزوہ حنین مسلمانوں کی فتح، 630 غزوہ طیف مسلمانوں کی فتح، 632 غزوہ تبوک مسلمانوں کی فتح، 632 حجۃ الوداع، 632 مدینہ میں رفیق اعلیٰ سے جا ملے اہل بیت اہل سنت والجماعت، امہات المومنین اولاد القاسم و عبداللہ و ابراہیم و زینب و رقیہ ام کلثوم و فاطمہ، احفاد حسن و حسین، عباس بن عبد المطلب، جعفر بن ابی طالب، عقیل بن ابی طالب، علی بن ابی طالب شیعہ، علی ابن ابی طالب، فاطمہ بنت محمد، حسن بن ابی حسین ابن علی، ائمہ کرام۔ صبح و سعادت۔ تاریخ ادیان و ملل شاہد ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ظہور پر تقریباً 6 صدیاں گزر چکی ہیں اور معمورہ عالم خدا کے پیغمبروں کی معرفت حاصل کی ہوئی صداقت حق کو فراموش کر چکا ہے۔ تمام کائنات انسانی خدا پرستی کی بجائے مظاہر پرستی میں مبتلا ہے، اور ہر ملک میں نوح انسانیت سے لے کر نوح جمادات تک کوئی پرتشدد سرمایہ نازل بنی ہوئی ہے۔ اگر کوئی انسان کو اوتار کہہ رہا ہے، اگر کوئی خدا کو بیٹا ہے، اگر مادہ پرست ہے تو وہ دوسرا خدا اپنی آستھا کو ہی خدا سمجھ رہا ہے۔ سورج کی پوجا ہے، چاند تاروں کی پرستش، حیوانوں درخت اور پتھروں کی عبادت ہے، آگ پانی ہوا مٹی کے سامنے ناسیہ فرسائی ہے۔ غرض کائنات کی ہر شے پرتشدد و پوجا کے لائق اور نہیں ہے تو صرف ذاتی وحدت قابل پرتشدد نہیں ہے، نہ اس کی حدیث کا تصور خالص ہے، نہ سمدیت کا اس کا زمانہ بھی جاتا ہے تو دوسروں کی پرتشدد عبادت کا ذریعہ وہ اگر خالق موجود ہے تو دوسروں کے واسطہ اتحاد کے ساتھ مادہ روح اور ترکیب سبھی باتوں کا محتاج، اگر مالک موجود ہے تو وہ بھی تو انسان، حیوان، درخت، پتھر، بل، توبہ پر غرض ساری دنیا میں اصل کار فرمایا مظاہر کی تھی اور ذات حق صرف نام کے لیے حقیقت سے چشم پوشی تھی، مگر مجاز کے ساتھ ذوق عشق ذاتی حق سے بات تھا، مظاہر سے قرب حق سے پیغام کی تھی، مگر مخلوق کی عبادت گزاری اور ان کو نہیں پتہ تھا کہ وہ خدا کی جانب ہمارے قربات ذریعہ بن جائیں کا مظاہرہ نظر آتا تھا۔ یہی وہ طریقہ دور تھا جس میں سنت اللہ یعنی خدا کے قانون، ہدایت، ضلالت نے ماضی کی تاریخ کو پھر غیرت حق نے فطرت قانون رد عمل کو حرکت دی، یعنی آفتاب ہدایت برسعادت سے نمودار ہوا اور چار جانب چھائی اور شرق و جلد رسم و رواج کی طریق کو فنا کر کے عالم ہست و بعد کو عالم یقین کی روشنی سے منور ہے کہ تاریخ اولاد کی تمام ارباب کے طریق و سیر کا تعین باتوں پر کل اتفاق ہے کہ وہ ولادت کا سال عام پھیلتا، چنانچہ سیرت ماضی مغازی مشہور محمد بن اسحاق جلیل القدر محدث مورخ حضرت کثیر جمہوری کا یہ رائے نقل کرتے ہیں کہ ترجمہ جمہور کے نزدیک یہی قول مشہور ہے کہ نبی کی ولادت عام فعل میں ہوئی، اور ابراہیم بن منظر کہتے ہیں کہ اس بات میں کسی عالم کو بھی شک و شبہ نہیں کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم عام الفعل میں پیدا ہوئے۔ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عام الفعل میں پیدا ہوئے۔ عام الفعل یعنی کہ غم کا سال، عام الفعل ایک مہینہ۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ولادت ربیع الاول کے مہینے میں شنبہ پیر کے دن بھی صبح سادے کے وقت ہوئی، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 شنبہ پیر کے دن پیدا ہوئے۔ پھر جمہور کا یہ بھی فیصلہ ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ ترجمہ ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ گاؤں کے ایک آدمی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ پیر کے دن کے آپ نے فرمایا کہ یہ دن میری آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن میری ولادت ہوئی، روزہ رکھتے آپ نے فرمایا جس میں مجھ سے سب سے پہلے بھی نازل ہوئی، لیکن اہل سیر و تاریخ اس بات میں مختلف رائے ہیں کہ ربیع اول کی کون سی تاریخ تھی۔ عوام میں تو مشہور قول یہ کہ 12 ربیع تھی، بعض کمزور روایتیں اس کی پشت پر ہیں اور اکثر علماء 8 ربیع الاول کہتے ہیں، لیکن صحیح اور مستند قول یہ ہے کہ 9 ربیع الاول تاریخ ولادت ہے کہ اور مشاہیر علماء و تاریخ و حدیث و جلیل
مرتبہ احمدین اس طرح کو صحیح و اثبات کہتے ہیں کہ چنانچہ حمیدی عقلی یونس بن یزید عبداللہ ابن حزم محمد بن موسیٰ خوارزمی ابو الخطاب ابن تہیہ ابن تمیمہ ابن قیم ابن کثیر حافظ بن اسقلانی شیخ عبدالدین جیسے مقتدر علماء کی یہی رائے ہے کہ محمود پاشا فلکی نے جو قسطنطنیہ کا مشہور حید داں اور مرجم گزارا ہے، حید کے مطابق جو ذائچہ اسارت سے مرتب کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اپنے زمانے تک کسوف و خسوف سورج گرہن اور چاند گرہن کا صحیح حساب معلوم کر رہے پوری تحقیق کے ساتھ یہ ثابت کیا کہ ثان ولادت باسادت میں کسی حساب سے 2 شعبہ پیر کا دن 12 ربیع الاول کو نہیں آتا بلکہ 9 ربیع الاول کو آتا ہے۔ اس لیے بالحاظ قوت و صحت روایت و باعتبار حساب ہیبت و نجوم ولادت مبارک کی مستند تاریخ 9 ربیع الاول 8 اور 9 کا اختلاف حقیقی اختلاف نہیں ہے بلکہ مہینے کی 29 اس چیز کے حساب سے مبنی ہے اور جب کے حساب سے ثابت ہے کہ صحیح طریقے کی اپریل تھی تو 8 کے متعلق تمام اقوال دراصل 9 کی تائید میں پیش ہو سکتے ہیں۔ صاحب فعل نے واقعہ کس قدر عرصے بعد ولادت ہوئی معتدل اقوال سے مشہور ہے یہ کہ 50 دن بعد ظہور قدسی ہوا۔ ایک قول یہ ہے کہ صاحب فعل کے واقعے سے 50 دن بعد ولادت باسادت، یہی قول زیادہ مشہور ہے۔ نسب مبارک تفصیلی مضمون کے لیے نسب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عربی نسل ہیں۔ عرب کے معزز قبیلہ قریش کے سب سے زیادہ مقتدر شاخ بنی ہاشم سے ہیں۔ قرآن عزیز نے اہل عرب کو خطاب کرتے ہوئے متعدد مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی نژاد ہونے کا ذکر کیا۔ ترجمہ خدا وہ ذات ہے جس نے امیین ان پڑھ لوگوں میں سے ایک رسول بھیج دیا جو ان پر اس آیات پڑھتا ہے، اس کا تذکرہ کرتا ہے، ان کو الکتاب قرآن اور حکمت سکھاتا ہے۔ ترجمہ لقد جاءکم رسول من انفسکم بلا شبہ تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آیا ہے۔ ترجمہ جب کہ بھیج دیا اللہ نے ان میں ایک رسول جو بالیغ نسبت انہی میں سے ہے۔ اور روایت کا ترجمہ ہے اسی طرح ہم نے آپ پر قرآن کو بزبان عربی اتارا ہے تاکہ اے محمد تم مکہ والوں اور ان کے گرد و پیش کے سب بننے والوں سے ڈراؤ، بسنے والوں کو ڈراؤ۔ کیا اس قرآن کو سکھا دیتا ہے کوئی عجمی اور حالت یہ ہے کہ یہ واضح عربی زبان میں ہے۔ ماہرین انساب عرب کا اس پر اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اس لیے کہ قریش بغیر کسی اختلاف کے رائے ادانی ہیں اور عدنان کے اسماعیل ہونے میں دو رائے کی گنجائش ہی نہیں۔ عرب کے علم الانساب کے مشہور عالم محدث ابن عبد البر رحمۃ اللہ تعریف فرماتے ہیں کہ رسول اللہ من والد عدنان وعدنان ادنی من والد اسماعیل وان ربیعۃ المزر من والد اسماعیل۔ اور علماء انسان کا اس اتفاق ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدنان کی نسل سے ہیں اور عدنان اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے اور ربیعہ اور مزر بھی اسماعیل کی اولاد ہیں۔ علماء انساب نے نسب نامہ کی تفصیل اس طرح بیان کی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مروہ بن عقبہ بن لوبی بن غالب بن فرح بن مالک بن نظر بن کنانہ بن غزیمہ بن مقربہ الیاس بن مزر بن نظرہ بن مزل عدنان محمد بن عبداللہ عبد المطلب ہاشم بن عبد المناف قصی بن کلاب بن کعب لوی غالب فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن غزیمہ المقدر بن الیاس بن مزر بن نراز بن مدین عدنان والد کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ کلاب جا کر قدری سلسلہ سب کے ساتھ مل جاتا ہے، یعنی آمنہ استواب میں عبد المناف زہرہ کلاب کا حکم بھی کہتے ہیں۔ البتہ عدنان اور حضرت اسماعیل کے درمیان سلسلے کا ناموں سے متعلق ماہرین انساب کی آراء مختلف ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کر کذب النسابون نسب کرنے والوں کی ایک رائے کی تفسیر نہیں ہے، فرمایا اپنے سلسلے نسب کرنے والے سے اس قدر ارشاد ہے۔ ترجمہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے کنانہ کو ممتاز بنایا اور کنانہ میں سے قریش کو عزت و عظمت بخشی اور قریش میں سے بنو ہاشم کو امتیاز عطا فرمایا اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو منتخب فرمایا۔ گویا اس طرح سلسلہ نسبت کے ساتھ ان حصوں کی تصدیق فرمائی جو ماہرین انساب کے درمیان بلا خلاف مسلم تھے۔ اسلام نے نسبی تکافر اور اس پر مبنی سماجی رسم و رواج کو بہت بڑا گناہ اور جرم قرار دے دیا۔ وہ کہتا ہے کہ خدا کے یہاں فضیلت، معیار ایمان اور عمل صالح اور وہاں حسب نسب کی کوئی پرستش نہیں۔ یہ نیز نسبی تفاخر اسلام کے بنیادی قانون اخوت اسلامی کا قطعاً منافی ہے، اس لیے اسلام کے اجتماعی دستور میں سے اس کے کوئی جگہ نہیں ہے۔ تاہم وہ واقعاتی طور پر طریقے یہ پتہ دیتے کہ ہمیں انبیاء و رسل علیہ السلام اپنی قوم اور اپنے ملک کے معزز خاندانوں میں سے ہوتے رہے۔ حکمت خداوندی کا یہ فیصلہ غالباً اس لیے ہوا کہ قوموں اور ملکوں کے رسم و رواج اور نسبی تفاخر کے خلاف ان کی دعوت حق اور ان کے پیغام صداقت کہیں ذاتی مفاد کے لیے نہ سمجھ لیا جائے اور اس طرح اس کا اخلاقی پہلو کمزور نہ ہو جائے۔ مثلاً کسی سماجی زندگی میں ذات پات کی تقسیم، کاسٹ سسٹم اس طرح موجود ہے کہ اس کی وجہ سے
بعض انسان بعض کی حقیر ذلیل سمجھنے لگے ہیں۔ اگر اس قوم یا ملک کا کوئی مقام خود خاندان سے تعلق رکھتا ہے تو جس کو قومی اور ملکی روایت نے ینچ یا پست اقوام کا لقب دے رکھا ہے، ایسی حالت میں ظلم سری اور بہادر کشی کے خلاف اس پیغمبر کی صدائے حق اتنی سرحد کے ساتھ کامیاب نہ ہوتی جس قدر اس حالت میں ہو سکی جبکہ وہ خود اس قوم اور ملک کے اونچے خاندان سے تعلق رکھتا ہو اور صرف کسی خاص مسئلے میں نہیں بلکہ اس کے پیغام کے حق کی اصلاح میں یہ فرض ضرور نظر آئے گا۔ بہرحال یہ حکمت ہر مقام ہر موقع پر